دونوں کو. توبہ کیا ہے؟ پلٹ کے واپس آنے کا نام. امام کہتے ہیں اللہم یا من لا یضیع لدیہ اجر المحسنین، پروردگارہ تو وہ ہے جس کے سامنے کسی بھی نیکی کرنے والے کا اجر ضائع نہیں ہوتا. اس جملے کی تشریح بہت ضروری. پروردگارہ تیرے سامنے کسی بھی نیکی کرنے والے کا اجر ضائع نہیں ہوتا. ہم کئی مرتبہ سوچ رہے ہوتے ہیں میں نے نیکی کی، کسی نے دیکھا بھی نہیں. ارے جس کے لیے نیکی کی ہے وہ دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ تو دیکھ رہا ہے. عزیزان گرامی، کبھی بھی کسی بھی کام کو انجام دے، کوئی نیکی کریں، اس یقین کے ساتھ کریں جس خدا کے لیے انجام دے رہا ہوں وہ دیکھ رہا، وہ ضائع نہیں ہونے دیتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، قرآن کی بھی آیت ہے. پروردگار کبھی کسی بھی احسان کرنے والے، کسی نیکی کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا، وہ ہر جگہ پہ عطا کرتا ہے. جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. اب دعائے توبہ کا اس سے پہلے پیش کروں. ایک آدمی نے دکان کھولی کسی سناٹے کے اندر، کہیں پہ ایسا تھا کہ جہاں آبادی تھی لیکن دکانیں نہیں تھیں. دوسرے نے کہا ارے یہاں کہاں دکان کھول لی، یہاں دکان نہیں چلے گی، جہاں سب کی دکانیں تھیں وہاں دکان کھولتے، یہاں تو کوئی دکان ہی نہیں ہے، یہاں کون آئے گا؟ کہا بتا، اللہ کا وہ جو فرشتہ روحیں قبض کرتا ہے، اگر میری موت کا وقت آ جائے کیا وہ مجھے تلاش کر کے یہاں آ جائے گا؟ ارے توجہ ہو. کیا وہ فرشتہ جو اللہ کی طرف سے مامور ہے روحیں قبض کرنے کے لیے، کیا وہ یہاں ڈھونڈ کے مجھے آ جائے گا؟ کہا اگر تیری موت کا وقت آیا تو وہ یہاں آ جائے گا. کہا جب وہ موت کا فرشتہ تلاش کر کے یہاں پہنچ جائے گا تو رزق کا فرشتہ کیوں نہیں آ سکتا؟ وہ رزق کا فرشتہ کیوں مجھے تلاش نہیں کر سکتا؟ عزیزان گرامی، ہمارا معرفت کا مقام اتنا بلند ہو جانا چاہیے کہ پھر ہمیں کوئی بھی گھبراہٹ نہ ہو. توبہ کیا ہے؟ پلٹ کے آنے کا نام، پلٹ کے واپس آنے کا نام. اسے کہتے ہیں توبہ، انابہ. توبہ یہ الفاظ ہیں. ایک آدمی غلاف خانہ کعبہ تھام کے رو رہا تھا، رو رو کے کہہ رہا تھا پروردگارہ تو میرے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، میرے گناہ اتنے بڑے ہیں تو معاف نہیں کر سکتا. جناب امیر نے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. کہا یا علی تو میں توبہ کر رہا ہوں اور اوپر سے آپ مجھے بددعا دے رہے ہیں. مولا نے کہا تو نے سوچا نہیں تو نے کیا کیا؟ کہا یا علی میں نے صرف دعا کی. کہا نہیں تو نے توحید کا انکار کیا ہے. کہا نہیں مولا میں تو اللہ سے کہہ رہا ہوں میرے اتنے بڑے گناہ ہیں تو معاف نہیں کر سکتا. کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَرَحْمَتُهُ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. قرآن میں بھی دعا کمیل کے اندر بھی جا اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. مولا فرماتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے، اللہ خود کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے میری رحمت تمام چیزوں سے بالا تر ہے؟ تو یہ کہ پروردگارہ میرے گناہ بڑے ہیں لیکن تیری رحمت تو میرے گناہوں سے زیادہ بڑی ہے. میرے گناہ ہیں بڑے لیکن تیری رحمت میرے گناہوں سے بڑی. کا بڑے یقین کے ساتھ توبہ کیا کرو. یہ نہیں کہ اللہ نہیں معاف کر سکتا. بعض گناہوں کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جیسے امام معصوم پہ ظلم کرنا، اللہ یہ کہ وہ ظلم اتنا بڑا نہ ہو کہ پھر توبہ کے دروازے بند ہو جائے. جیسے حضرت حر، آخر میں مسائل میں پیش کروں گا، خیمے اکھڑوا دیے تھے لیکن پھر بھی جب آئے تو حسین ابن علی علیہ السلام نے معاف کر دیا. حق معاف کرنا سیکھیں ایک دوسرے کو. کسی نے آپ کا حق غصب کیا ہو معاف کرنا سیکھیں تاکہ آپ کو نصیب ہو سکے. میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر سننا پسند فرمائیں گے تو جناب سید سجاد کی عظمتوں پہ بلند صلوات پڑھیں گے. عزیزان گرامی، امام فرماتے ہیں کہ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ پلٹ کے خدا کی بارگاہ میں آنے کا. کبھی مایوس نہ ہو. پروردگارہ تو نے ہمیشہ رجا امید کے دروازے کھول رکھے ہیں. جو بھی پلٹ کے آئے تو معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ماں کے گستاخی بھی کرو چلے جاؤ، پلٹ کے واپس آؤ اور رونے لگو ماں کے سامنے تو اس کا دل پسیج جاتا ہے. وہ کہتی ہے تو بیٹا واپس آ کے جا، میں نے معاف کیا. گستاخی نہ کریں کہ ابھی خدا نہ کرے کہ توبہ قبول نہ ہو. ماں کے سامنے گستاخی نہ کریں. میرے کوئی بھی نوجوان بھائی، میرا بچہ کبھی ماں باپ کے سامنے گستاخی نہ کریں. لیکن معصوم فرماتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی گستاخی کر دے تم میں سے تو پلٹ کے آئے تو ماں معاف کر دیتی ہے. کہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا خدا فرشتوں سے کہتا رہتا ہے گناہ نہ لکھنا، یہ بھی نماز کے وقت پہ آ کے توبہ کر لے گا. کیا خدا بند متعال کی بارگاہ کے اندر کبھی گناہ کرو تو پلٹ کے واپس آؤ. مثال دینا چاہتا ہوں جس کو بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. اگر کوئی آدمی کسی راستے پہ جا رہا ہو
اور راستے کے اندر بارش شروع ہو جائے, ہر جگہ پہ گارا ہو, خراب ہو, کیچڑ ہو, ہر جگہ پہ ماحول خراب ہو جائے, سب جگہ پانی کھڑا ہو, اور کوئی آدمی وہاں پھسل جائے, گر جائے. کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی جو وہاں گر جائے وہاں گرا رہے, پڑا رہے, کہ نہیں اب میں کہیں نہیں جاؤں گا؟ ہر آدمی جو بھی ہوگا اٹھے گا کہ نہیں مجھے گھر پہنچنا ہے, اور اگر دوبارہ گر جائے پھر اٹھے گا, تیسری مرتبہ گرے پھر اٹھے گا, گرتا جائے, بار بار گرے پھر بھی اٹھے گا, نہیں میرا کوئی مقصد ہے, مجھے کہیں جانا ہے. یہ بار بار گرنا گناہوں میں پڑنا ہے, اور اٹھ کے واپس گھر جانا, اور گھر جا کے اپنے آپ کو نہا دھو کے تیار ہو جانا توبہ ہے. اگر گناہ میں کبھی گر بھی گئے ہیں, کہیں پہ بھی پھسل گئے ہیں, تو گناہ میں پڑے نہ رہیں. عقل یہی ہے, اٹھیں, توبہ کریں, دوبارہ گھر پہنچیں, جائیں, جا کے غسل کریں, لباس بدلیں. یہ اپنا لباس بدلنا, غسل کرنا, اسی کا نام توبہ. خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنا. ارمان کو میں پیش کر رہا ہوں آج, سننا اگر چاہیں گے عزیزان کرام. معصوم نے کہا کہ توبہ کرو, کبھی بھی گناہ میں نہ پڑے رہنا. اس دعائے توبہ کے اندر امام علیہ السلام نے کہا, پروردگارا, کچھ لوگ کس طرح سے دعا مانگتے ہیں, کچھ لوگ کیسے توبہ کرتے ہیں. یہ توفیق نصیب ہونا کہ گناہ کے بعد انسان کو نیکی کی توفیق نصیب ہو, یہ خود بہت بڑی توبہ ہے. مجھ سے کوئی بھول چک ہو جائے, فوراً پھر نیکی کی توفیق ملے, اس کا مطلب ہے اللہ نے مجھے دوبارہ موقع دیا ہے. ارے کتنا کریم ہے وہ, کتنے ہم گناہ کرتے ہیں, وہ بار بار موقع دیتا رہتا ہے. کوئی ہمارے گناہوں کو نہیں جانتا, لیکن وہ تو جانتا ہے. کبھی بھی ہمارا راز فاش نہیں کرتا, عیبوں پہ پردے ڈالتا رہتا ہے, اسی لیے اس کا نام ہے ستار العیوب. ستار العیوب, عیبوں پہ پردے ڈالنے والا. گھبرا تو نہیں رہے؟ میں نے کہا مومن ہر طرح سے فضائل کے اندر جس یقین کے ساتھ سنیں گے اسی طرح سے ارمان کو بھی سنیے گا. میں آگے بھی پیش کروں گا انشاءاللہ فضائل. عزیزان گرامی, معصوم اس دعا کے اندر بڑے بڑے جملے کہتے ہیں. کیسے دعا انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ توبہ کی مختلف حالتیں ہیں. معصوم فرماتے ہیں کچھ افراد ان کی توبہ صرف ملامت ہے. جب انسان کے آنسو بہنے لگے, خدا سے کچھ نہیں کہہ رہا, چہرہ بتا دیتا ہے, اسے افسوس بہت ہے. مولا امیر المومنین کہتے ہیں کہ وہ گناہ نیکی سے بہتر ہے جس کے بعد تم شرمندہ ہو جاؤ, اور وہ نیکی گناہ سے بدتر ہے جس کے بعد تم فخر کرنے لگو, ارے میں نے اتنی بڑی نیکی کر دی ہے. کہ ایسی نیکی نہ کرو جس کے بعد تکبر آ جائے. توجہ ہو, ایسی نیکی نہ کرو جس کے بعد تکبر آ جائے. وہ گناہ جس کے بعد شرمندہ ہو جاؤ, نظروں میں اپنی ہی گر جاؤ, وہ بہتر ہے کہ انسان کم از کم تواضع انکساری سے خدا سے کہے, پروردگارا گنہگار ہوں لیکن تیرا ہوں. جناب موسیٰ نے ایک جملہ کہا ہے جس کو معصوم نے پیش کیا اپنے انداز سے. کہتے ہیں پروردگارا مجھے ایسا بنا دے کہ سب مجھ سے راضی ہوں. اللہ نے کہا موسیٰ آپ مخلوق ہیں, میں خالق ہوں, سب مجھ سے راضی نہیں. صبح سے شام میرے خلاف شکوے مجھے سے کرتے رہتے ہیں, اللہ نے یہ نہیں دیا, اللہ نے یہ چھین لیا, وہ ہو گیا, یہ سارا دن میرے خلاف بولتے رہتے ہیں, لیکن پھر بھی نہ میں ان کا رزق بند کرتا ہوں, پھر بھی میں عطا کرتا رہتا ہوں. جو نعمتیں ہیں سنتا بھی ہوں, انہی سے شکوہ انہی کو عطا کرتا ہوں. کہ موسیٰ کبھی بھی لوگوں سے توقع نہ لگائیں کہ یہ راضی ہو جائیں گے, لوگ جو بھی کہیں. عزیزان گرامی, کوشش یہ کریں لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں, اسے راضی کریں جس کی رضا میں سب کچھ ہے. جو ہر انسان کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس سے کئی مرتبہ خالق ناراض ہو جاتا ہے. جملہ میں کہہ گیا ہوں سخت. جو ہر انسان کو راضی کرنے کو, کسی کو بھی کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو. ارے بھائی جب کوئی ناراض نہ ہو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں منافقت ضرور ہے کہ کوئی بھی ناراض نہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ بھائی آپ ہر آدمی کو راضی کر رہے ہیں نا, ہر ایک کو خوش کرے چلے جا رہے ہیں, اس کی مرضی کی بات کر رہے ہیں. چاہے لوگ ناراض ہوں, کچھ دیر کے لیے ناراض ہوں گے, لیکن دلوں میں ان کے عزت ہوگی آپ کی. اگر آپ سچ بولتے رہیں گے, کہیں گے جیسا بھی ہے کھرا تو ہے, مومن تو ہے. اب سمجھ میں آیا آل محمد کو سب کیوں نہیں مانتے تھے. وہ کبھی بھی لوگوں کو خوش نہیں کرتے تھے, خدا کو راضی کرتے تھے. کئی مرتبہ ٹوک دیتے تھے, خبردار یہ نہ کرنا, اللہ ناراض ہو جائے گا. ان
ان کا ٹوکنا بتاتا تھا وہ کسی اور کو راضی. جنہیں لوگ بناتے ہیں وہ لوگوں کو راضی کرتے ہیں. اگر پہنچ جائیں, جنہیں لوگ بنائے وہ لوگوں کو راضی کرتے, جنہیں خدا بنائے وہ خدا کو